عرض کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ خبیب بھائی کا بھی اور عادل بھائی کا بھی۔ خبیب بھائی، میں ایم آئی آڈیبل؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ بہتر ہے۔ خبیب بھائی ابھی ان کے ساتھ کچھ پریشانی ہو گئی، کنیکشن میں پرابلم ہو گئی تو وہ چلے گئے۔ وہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اصل تو ہمیں انہیں سننا تھا اور عادل بھائی کا بہت شکریہ، اور اس کا ایم آئی ایس ایف کے اس فارم کا بھی۔ عادل، جیسا بھی خبیب بھائی ذکر کر رہے تھے کہ جو آل انڈیا مدارس اسٹوڈنٹ فارم ہے، اس کا قیام 2020 میں، غالباً 2020 ہی میں اس کا پہلا اجلاس دہلی میں ہوا تھا۔ اسی وقت ہم لوگوں نے، میں بھی اس میں شامل ہوا تھا، تو اس وقت جو ایک فکر تھی، ایک مشن تھا، وہ یہی تھا کہ جو مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہیں ان کی باقاعدہ رہنمائی کی جائے۔ وہ کس طریقے سے ہائر ایجوکیشن کے لیے، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے جو ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کی جائے، یہی ہمارا اصل مقصد تھا۔ اور الحمدللہ 2020 سے لے کر کے اب 2022 اختتام کو ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی یہ بہت سلسلہ چلتا رہے گا۔ بہت انشاءاللہ بہت اچھے اچھے، یہ اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا اور دعائیں رہیں تو یہ فارم انشاءاللہ بہت بڑے کارنامے انشاءاللہ انجام دے گا۔ بہرحال اس کا یہ آج کا جو پروگرام ہے وہ فارغین مدارس کے لیے طب یونانی میں کیا مواقع ہے۔ ایک سوال ہم مدارس کے طلباء کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے، انجینئرنگ ہو، ڈاکٹری ہو، سب سے اس میں مقبول ڈاکٹری مانا جاتا ہے، ایک پاک صاف پیشہ ہے طب کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں تعلیمات بھی ہیں، اور ایک اسلام سے ریلیٹڈ جو ہے حکمت کو، طب یونانی کو سمجھا جاتا ہے، اور ہے بھی یہ موجود۔ تو اس میں یہ سوال یہ آتا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں کہ صرف ڈاکٹر بننا کیا اسکول اور کالج میں پڑھنے والے لوگوں کا ہی خواب ہے؟ کیا وہی لوگ جو ہے اسے مکمل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب منفی میں ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء بھی جو اپنے آپ کو ثابت کر کے، اپنے آپ کو آگے بڑھا کر کے وہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، ڈاکٹر کے خواب کو مکمل کر سکتے ہیں، اور ایک قوم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو 2013 غالباً آئی ایم سی سی امینڈنٹ ریگولیشن 2013 کے تحت یہ کیا گیا تھا کہ ایک پریتب کو، پریتب نامی ایک چیز، ایک ٹیسٹ رکھا جائے، اور پریتب میں پاس ہونے والے طلباء کو جو مدرسے سے فارغ ہیں، اس کے بعد سی سی آئی ایم نے 29 مدارس کو اس میں اپروڈ کیا، جو 29 مدارس ہیں سی سی آئی ایم سے اپروڈ، ان کے فاضل طلباء کو پریتب کا ایگزام دلایا جائے، پریتب میں انہیں پاس کرایا جائے، اور پھر وہ پریتب کریں۔ پریتب کے اندر فزکس، کیمسٹری، بایو اور انگلش، یہ بیس تیار کی جاتی ہے تاکہ ہم مدرسے والے بھی جو اسکول سے پی سی بھی پڑھ کر کے آتے ہیں، بیس ان کے حساب سے ہماری ہو سکے۔ بہرحال یہ پریتپ کا ایک سسٹم تھا جو 2013 سے شروع ہوا، اور اس کا یہ تھا کہ جو پریتپ کوالیفائی کر لیتا ہے وہ ہندوستان میں موجود تقریباً 55 یونانی کالج ہیں، ان میں سے کسی میں بھی، جس میں سے 15 گورنمنٹ ہیں اور 40 کے قریب تقریباً پرائیویٹ ہیں، ان میں سے کسی میں بھی جو ہے بی او ایم ایس میں داخلہ لے سکتا ہے۔ لیکن پریتپ جو یونیورسٹی کراتی ہیں، کالج کراتے ہیں، وہ 4 یا 5 ہی کے قریب ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، جامعہ ہمدرد ہے، اور پٹنہ کا کالج ہے گورنمنٹ طبی کالج، اور سلفیہ یونانی میڈیکل کالج ہے دربھنگا کا۔ یہ مجھے یاد ہیں 4 5 کالج ہیں جو پریتپ کراتی ہیں۔ پریتپ کا ایگزام اصل کیا ہے؟ پریتپ میں ہم لوگوں کو، پریتپ کا انٹرنس ہوتا ہے، اس کے بارے میں میں بھی بتاؤں گا کہ اجمل خان طبیہ کالج میں، باقی جو جہاں کے سے ہمارے عزیز دوست بی او ایم ایس کر رہے ہیں، پریتپ انہوں نے کوالیفائی کیا ہے، وہ اس کے بارے میں بتائیں گے۔ چونکہ میں اجمل خان طبیہ کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بی او ایم ایس کر رہا ہوں، یہاں سے میں نے پریتپ کا ایگزام پاس کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے مختصر سا اجمل خان طبیہ کالج کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ اجمل خان طبیہ کالج، یہ جو ہے اسے ہم ایمس آف یونانی میڈیسن بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ ایمس ہے یونانی میڈیسن کا، اور
یہ صرف بلکہ ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اور اجمل خان طبیہ کالج کا نام جانا جاتا ہے۔ یہ 1926 میں ایک خواب دیکھا گیا تھا طبیہ کالج کے قیام کا، اور 1927 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ مختلف بلڈنگوں میں، مختلف مکانات میں سفر کرتا ہوا، مختلف عمارتوں میں سفر کرتا ہوا، خلیل منزل سے شاہجہاں منزل، شاہجہاں منزل سے دلکشا منزل، وہاں سے حبیب باغ سے ہوتا ہوا جو آج موجودہ عمارت ہے اجمل خان طبیہ کالج کی جس نے دیکھی ہوگی، وہاں پر یہ اس 1937 میں اس کا قیام وہاں پر عمل میں آیا۔ 1969 میں اس کا نام طبیہ کالج سے بدل کر کے اجمل خان طبیہ کالج رکھ دیا گیا، اور یہ واحد ادارہ ہے یونانی میڈیسن کا جو اجمل خان کے نام پر چل رہا ہے۔ اس میں 10 سیٹ پریتیپ کی ابھی فی الحال موجود ہیں۔ آپ سبھی لوگ بھی دعا کریں اور مدارس میں بھی دعا کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے جامعہ ہمدرد کی سیٹ ریڈیوس کر دی گئی، انہیں 6 سیٹ کر دیا گیا 10 سے، پھر 5، شاید 5 یا 6 ہیں ابھی، اسی طرح یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اجمل خان طبیہ کالج کی سیٹوں پریتیپ کی جو سیٹس ریزرو ہیں مدارس کے طلبہ کے لیے، وہ 10 سے گھٹا کر کے اب 6 کرنے کی بات کچھ لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فتنہ پروروں کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دے، اسے مکمل نہ ہونے دے۔ آپ سبھی لوگ بھی دعا کریں، اور کوشش تو یہی ہونی چاہیے 10 سے بڑھ کر کے زیادہ ہو جائیں تاکہ مدارس کے طلبہ اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکیں۔ بہرحال یہ 10 سیٹیں جو ہیں اجمل خان طبیہ کالج کے اندر مدرسے کے طلبہ کے لیے مختص ہیں، جن کا ایگزام پاس کر کے وہ اپنے بیس مضبوط کر کے BOMS کامل طب و جراحت، بیچلر آف یونانی میڈیسن اینڈ سرجری میں اپنی تعلیم کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس میں اسی کے ساتھ ساتھ PG کورسز کے لیے 12 شعبے قائم ہیں، جس میں پیتھولوجی ہے، فیزیولوجی ہے، اناٹمی ہے، اور امراض جلد و نسواں ہیں، اور امراض جلد ہیں، امراض اطفال و نسواں ہیں، اور بھی دیگر شعبہ جات ہیں، علاج بالتدبیر ہے، PSM ہے، جس میں ہم لوگ PG کورسز کر سکتے ہیں، جس میں سے 12 سیٹیں جو ہیں وہ پیڈ ہیں، جس کا اسٹیپنڈ آتا ہے وہ 1.25 لاکھ کے قریب آتا ہے۔ یہ اپورچونٹی ہے ہم مدارس والوں کے لیے بھی کہ میں جب سے دیکھ رہا ہوں، مجھے 3 سال ہو چکے ہیں یہاں پہ، پریتیپ سے ہوں میں، اور پریتیپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، تو میں نے جو مشاہدہ کیا ہے وہ مدرسے والے طلبہ ماشاء اللہ سے وہ اتنے ذہین ہوتے ہیں، وہ اپنے پڑھائی کو لے کر بھی اتنے سیریس ہوتے ہیں کہ جتنے بھی میں نے PGs دیکھے ہیں ان میں فرسٹ سیکنڈ رینک ہولڈر یا انڈر 14 انڈر 20 جو ہے وہ مدارس کے طلبہ ماشاءاللہ بازی مار جاتے ہیں PG کورسز میں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ سوال آتا رہتا ہے کہ اجمل ہم کہاں سے BOMS کر کے اپنی تعلیم کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو میں فرسٹ پرائرٹی اجمل خان طبیہ کالج کو دینا چاہوں گا کہ یہاں کا انٹرنس پریتیپ کا مدرسے والے کریک کریں۔ زیادہ مشکل نہیں ہے، سلیبس بہت آسان ہے دیکھنے میں، لیکن چونکہ ہم فضیلت کر کے آتے ہیں، فاضل ہو کر کے آتے ہیں، تو ہم جب سلیبس کو جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو حلوہ ہے، کوئی سلیبس نہیں ہے، اور ہم اسے سیریس نہیں لے پاتے۔ لیکن چونکہ 700-800 طلبہ دینے کے لیے آتے ہیں اور صرف 10 سیٹیں ہیں، تو ایک کے مقابلے میں 60-70 سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، وہ کمپٹیشن مشکل ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ ہم لوگ فضیلت کر کے آتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بھی رہتا ہے کہ ہم تو آسانی سے کر کے چلے جائیں گے، عربی کا ایگزام ہے، اردو کا ایگزام ہے، اور علوم شرقیہ کا، فقہ، حدیث وغیرہ کا جو انٹرنس ہوتا ہے وہ ہے مختصر سا ہے، ہم نکل جائیں گے۔ لیکن چونکہ جب سوالات سامنے آتے ہیں اور ہم پیپر کو دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ابتدائی درجے کے سوالات ہوتے ہیں جو ہم 10-12 سال پہلے بھول کر کے آ چکے ہوتے ہیں، لہٰذا اسے ہلکے میں نہ لینا چاہیے۔ پریتیپ کے انٹرنس کو بہت زیادہ کمپٹیشن ٹف ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے MISF نے ماشاءاللہ بھی کوچنگ بھی شروع کی ہے، اس میں بھی آپ لوگوں سے درخواست، وہ عادل بھائی آپ کو بتا دیں گے پورا، اور اس کا پروسیس کس طریقے سے وہ پریتیپ کی کوچنگ کرنی ہے، لینا ہے۔ ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ہمدرد وغیرہ کے لیے وہ پریتیپ کوچنگ بھی شروع کی ہے، وہ بہرحال الگ ایک وہ ہے، اس کی طرف عادل بھائی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ جو ہے مایوس نہ ہوں،
ہم لوگ جو ہے AIMI سے خاص طور سے آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، مدارس کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ تیار کھڑا ہے، اور پورے ہندوستان کے جتنے بھی مدارس ہیں اس میں باقاعدہ، جیسا کہ خبیب بھائی نے فرمایا بھی، متعارف ہے یہ AIMSF کی، یہ طلبہ کی رہنمائی کرنے کے لیے، مدارس کے طلبہ کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ چاہے BA LLB میں پہنچانا ہو، سنی تھیولوجی میں پہنچانا ہو، یا انہیں دیگر شعبہ جات میں پہنچانا ہو، ہر چیز کی رہنمائی کے لیے AIMSF آپ کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ کھڑا ہوا ہے۔ ایک یہ کہ ہم BUMS کرنے کے بعد ہمارا فیوچر کیا ہوگا، ہم ایسے ہی خالی بیٹھے رہیں گے یا ہمارا کوئی مستقبل بھی ہے؟ یہ ایک کڑوی حقیقت ہے کہ ہندوستان کی موجودہ گورنمنٹ، موجودہ حکومت فی الحال آیوروید کو زیادہ اپورچونٹی دے رہی ہے، آیوروید کو زیادہ بڑھاوا دے رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یونانی بھی کسی سے کم ہے۔ یونانی اور آیوروید باقاعدہ لیگلی دیکھا جائے تو دونوں ایک ہی طرح کے شعبے ہیں، دونوں ایک ہی برابر کی ڈگری ہے، برابر ان کی مانیتا ہے، اور آپ یونانی BUMS کرنے کے بعد اپنی پرسنل پریکٹس کر سکتے ہیں، اپنی جو ہے حکمت کی ایک اپنی فارمیسی کھول سکتے ہیں، اپنی جو ہے پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لا سکتے ہیں، PG کورسز کر سکتے ہیں، ڈپلومہ کر سکتے ہیں، ڈپلومہ پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ ہوتے ہیں، بعد میں میڈیسنل پلانٹ میں ڈپلومہ ہو جاتا ہے، ہاسپٹل مینجمنٹ میں ڈپلومہ ہو جاتا ہے، امراض جلد میں PG ڈپلومہ ہو جاتا ہے، اور PG کورسز بھی اویلیبل ہیں، آپ اناٹمی میں، سرجری میں، ENT میں، آبسٹرک میں، گائنی میں، کسی بھی شعبے میں جو ہے PG کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو طبی کالجز ہیں یونیورسٹیز کے اندر قائم، یا الگ سے جو طبی کالج ہیں ان کے اندر تدریسی خدمات بھی انجام دے سکتے ہیں، اور اپنی پرسنل پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ ایک اور موقع ہے کہ آپ یونانی میڈیسن کا CMO کا جو آفیسر ہوتا ہے، یونانی میڈیسن کا آفیسر، اس کا بھی انٹرنس دے کر کے، اس کے بھی ایگزام میں بیٹھ کر کے اسے بھی پاس کر سکتے ہیں۔ گزشتہ سال ماشاءاللہ ہماری کالج کی ایک پلس پوائنٹ ہمارے کالج کے ساتھ یہ بھی جڑا، اجمل خان طبیہ کالج کی یہ مقبولیت کی نشانی ہے اور اس کی پہچان ہے کہ پچھلے سال جو CMO کا ایگزام ہوا تھا اس میں تقریباً 171 پارٹیسپینٹ تھے، 171 لوگوں نے جو ہے وہ انٹرنس دیا تھا، ایگزام دیا تھا، جس میں سے 57 یونانی میڈیکل آفیسر کو کا انتخاب کیا گیا، اس میں سے 41 اجمل خان طبیہ کالج سے تعلیم یافتہ تھے۔ اجمل خان طبیہ کالج سے 41 لوگ تھے جو پچھلے سال کے CMO میڈیکل آفیسر بنے تھے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اس کا فخر کا اور قابل تعریف مقام تھا۔ تو اس میں بھی ہم لوگ CMO میڈیکل آفس کی لائن کو انتخاب کر سکتے ہیں، اور دوسری بھی چیزیں ہیں جس کی طرف ہم جا سکتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے پرسنل پروڈکٹس نکالنا شروع کر دیں۔ یونانی کو ہم ہی لوگ، مدارس اسلامیہ کے طلبہ خاص طور سے، یونانی کے وجود کو اگر باقی رکھ سکتے ہیں، یونانی کو خاص طور سے یونانی کی اصل شکل میں باقی رکھ سکتے ہیں، وہ ہم مدارس کے طلبہ ہی ہیں۔ جس وقت 1926 میں اس کا قیام، 1937 میں اجمل خان طبیہ کالج کا قیام عمل میں آیا تھا، اور جب پہلے پرنسپل عطا اللہ بٹ بنائے گئے تھے، وہ چونکہ ماڈرن میڈیسن سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے اس کے اندر نصاب کے اندر سلیبس، ماڈرن سلیبس کا داخلہ کر دیا تھا، کیونکہ وہ یونانی سے واقف نہیں تھے اور وہ ماڈرن میڈیسن سے تعلق رکھتے تھے عطا اللہ بٹ صاحب۔ لیکن اس کے بعد جب حکیم عبداللطیف صاحب پرنسپل بنے 1969 میں، تو انہوں نے باقاعدہ پھر جو ہے یونانی کو اس میں فروغ دیا، اور اس کے بعد جو ہے کالج سے ایک سے بڑھ کر ایک حکیم، ایک سے ایک بڑھ کر اطباء پیدا ہوئے، جن میں سے حکیم ذل الرحمان کو ماشاءاللہ پدم شری سے بھی نوازا گیا۔ یہ اجمل خان طبیہ کالج کی دین تھی۔ میں نے یہ جو لفظ بولا کہ مدارس اسلامیہ کے طلبہ ہی اس کے بقا کا ضامن ہو سکتے ہیں، مدارس اسلامیہ کے طلبہ ہی یونانی میڈیسن کو باقی رکھ سکتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو مدارس اسلامیہ کے طلبہ کی عربی اسکل ہوتی ہے، اور فارسی اور پرشین لینگویج سے جس طریقے سے انہیں مہارت حاصل ہوتی ہے، اور عربی پر جو انہیں پکڑ حاصل ہوتی ہے، وہ اسکول اور کالج کے طلبہ کو نہیں ہوتی۔
تو چونکہ جو یونان کا اصل جو ہمارا مواد ہے، جیسے القانون فی الطب عربی کے اندر موجود ہے، آپ اس کا چاہے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیں، اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیں، لیکن وہ جو اصل اس کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح دیگر جو کتابیں ہیں، رازی کی ہوں یا کسی بھی جو پرانے اطباء کی ہوں، اسے ہم ہی لوگ صحیح سے سمجھ کر کے اسے اپنی پریکٹس میں آگے بڑھا کر کے اس سے فائدہ اٹھا کر کے ہم جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم اگر یہ کہیں کہ آج کل یہ ایلوپیتھی کی طرف لوگ جا رہے ہیں، ایلوپیتھی کی طرف جا رہے ہیں، یہ ہمارا کووڈ 19 میں جب یہ کرونا ہوا اور اس کرونا کے اندر جو لوگ نیچرل پیتھی کی طرف لوٹ کر کے آئے ہیں اور گھروں سے جو علاج کیا ہے، اس نے ثابت کر دیا کہ جو نیچرل پیتھی ہے، گھر کے جو علاج ہیں، جو نسخوں نے ہمارے بڑوں نے بتا رکھے ہیں، انہی کے ذریعے سے ہم بڑی سے بڑی بیماریوں پر پکڑ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ہم ہی لوگ ہیں جو لوگوں کو متعارف کرا سکتے ہیں۔ جو یونانی کے اندر نظریہ اخلاق موجود ہے، جو کانسیپٹ موجود ہے اعظم اخلاق۔ بھائی میں ذرا سا ٹوکنا چاہوں گا بیچ میں، ذرا وقت زیادہ ہو رہا ہے، مختصر کر لیں۔ چلیے بہتر ہے، میں سوچ رہا تھا کہ ابھی تک کسی کی طرف سے وہ آیا نہیں، تو اسی لیے میں وہ کر رہا تھا۔ بہرحال یہ ایک 10 سیٹیں ہوتی ہیں پری طب کی، اور مدارس والوں کے لیے گریٹ اپرچونٹی ہے ایک ڈاکٹر بننے کی۔ اس کے ذریعے سے آپ پری طب کے ذریعے سے آپ بی او ایم ایس میں داخلہ لے سکتے ہیں اور حکیم بن کے، ڈاکٹر بن کے یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ باقی جو بھی تفصیلات ہیں وہ اے آئی ایم ایس ایف کے جو ٹیلی گرام کا گروپ ہے، فیس بک کا گروپ ہے، واٹس ایپ کا گروپ ہے، آپ اس میں کسی بھی طرح سے، ہم ہر وقت آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ آپ کوئی بھی سوال، کسی بھی طرح کی کوئی بھی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔